हम 121 तक अल्लाह के फजल करम से सूरह बकरा की आयत को कवर कर चुके हैं और आज हम सूरत बकरा की आयत नंबर 122 से शुरू करेंगे। चलो भी आओ तिलावत करो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ یا بنی اسرائیل اذکرو، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو، نعمتی اللتی میری نعمت جو کہ میں نے میں نے انعام کی علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی علی العالمین تمام زمانے پر۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی انعامات گنوا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کو، کیا بنی اسرائیل اب تم میری وہ تمام نعمتیں یاد کرو جو میں نے تمہیں دی ہیں۔ اور جیسے جیسے یہ بھی بہت بڑی نعمت تھی کہ فرعون کے عذاب سے بچایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے جو تھا دریائے نیل اس میں سے گزرے، اور کھانا جو تھا وہ بہت اچھا من اور سلوہ دیا۔ پھر اسی طرح جب بچڑے کی پوجا کی تو پھر وہ معافی بھی دے دی گئی، اور ہر بار یعنی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہر بار جو تھی ان کی دعائیں قبول کی اور ان کی فرمائشیں پوری کی۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہے ہیں کہ میں نے تو تم لوگوں کو زمانے میں فضیلت دی ہے، تو تم میری نعمتوں کو یاد کرو اور اب میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور ان پر ایمان لاؤ، کیونکہ میں تمہیں تورات میں فرما چکا ہوں کہ میرا نبی آئے گا۔ تو اس کا وہ حضرت موسیٰ نے بھی بتایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے یاد کر کے بتا رہے ہیں۔ جیسے ہم بھی جب کبھی کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو یہ انسان کی بھی یہ ایک خصلت ہے کہ اگر وہ مانے نہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی صفت بناتا ہے اچھائی میں تو بہت بہتر ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی بار بار بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کا یاد کرایا اور بتایا کہ اب تم کفر نہ کرو اور منکر نہ ہو اور میرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ تو اسی طرح ہم انسان بھی جب کسی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے کام کرتے ہیں اور اگر وہ انسان بعد میں نہیں مانتا یا وہ جو ہے اپنے وعدوں سے پھر جاتا ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ فلاں وقت یہ کام کیا تھا، فلاں تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا اور اب تم اس طرح سے نہ کرو، سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بہت پیاری ہے کہ اپنا اچھا کام جو ہے اس کو دوسرے کے ساتھ یاد کرا کے اسے پھر دوبارہ سیدھے راستے کی طرف لایا جائے، لیکن اس طرح نہ کیا جائے کہ اس کی رسوائی ہو یا اسے بار بار دوسرے کے سامنے ذلیل کریں۔ یعنی کسی کے ساتھ نیکی کی اور بار بار اس کو اپنی نیکی یاد کراتے رہے کہ یہ اس کی آنکھیں میرے سامنے اٹھے نہیں، جھکی رہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اور ڈرو یوم اللہ اس دن سے کہ نہ تجزی بدلہ ہوگا نفس کوئی شخص، یعنی کسی اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی شخص کسی کا بدلہ نہ دے سکے گا، ان نفس شیئن کسی شخص سے کچھ۔ یعنی دنیا میں تو ہم ایک دوسرے کی فرمائش لگا دیتے ہیں اور ضمانتیں کرا دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میں اس بندے کی گواہی دے رہا ہوں
میں اگر یہ کام خراب کرے گا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو۔ وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن، کہ قیامت والے دن نہ تو کسی سے بدلہ لیا جائے گا، نہ ہی کسی کا کوئی بدلہ دے گا، اور اس دن سے ڈر جاؤ۔ اور نہ ہی ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا منہا، اس سے عدل، کوئی معاوضہ، کوئی عدل بدل۔ یہ سب عدل بدل یا معاوضہ یا قسمیں جھوٹی یا سچی جو انسان ادھر دنیا میں ایک دوسرے کی ضمانتیں کرواتا ہے، اور یا کسی برے کام میں پھنس جاؤ تو پیچھے جا کے اس کی فرمائش لگاتا ہے، یہ سب دنیا کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں کوئی کسی کا بدلہ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ اپنی رحمت کرے ہم سب پہ، کہ وہ دن تو نفسا نفسی کا ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ یہیں پہ سب لوگ ایک دوسرے کو، چاہے اس کا اندرون نہیں جانتے، اس کا دل نہیں جانتے، لیکن اس کے ظاہرانہ ماحول کو دیکھ کر اس کی جو ہے ہم لوگ ایک دوسرے کی شہادتیں دیتے ہیں۔ لیکن قیامت والے دن یہ سب نہیں ہوگا وہ جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ وَلَا تَنفَعُهَا، اور نہ اسے نفع دے گی، شفاعت، کوئی سفارش، ولا، اور نہ ہم وہ ینصرون، مدد کیے جائیں گے، یعنی ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ سفارش بھی اسی دنیا میں ہے، اور شفاعت بھی جو لوگ کرتے ہیں ایک دوسرے کی اسی دنیا میں ہے۔ وہاں شفاعت اللہ تعالیٰ جسے حکم دے گا وہ فرمائے گا، اور سب سے بڑے ہمارے شافی، ہماری شفاعت فرمانے والے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ کون سے میرے بندے ہیں نیک، جنہوں نے دنیا میں میری ہی بندگی کی، تو پھر اللہ نے فرمائے گا کہ ہاں اگر کوئی کسی کا ہے، لیکن وہاں سفارش نہیں چلنی کسی دوسرے کی، کیونکہ عمل تولے جائیں گے، عمل دکھائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحمت کرم اور فضل کرے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں پھر مدد نہیں کی جائے گی کسی کی۔ دنیا میں تو گناہ بھی کر لیں تو انسان چھپا لیتا ہے، جھوٹ بول لے، چوری کر لے تو 100 اس کے پیچھے گواہی دینے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں یہ سب نہیں چلے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا گیا، ابراہیم علیہ السلام، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا، بھی کلمات، چند کلمات کے ساتھ، چند باتوں کے ساتھ، فتح، تو وہ پوری کر دی اس نے، کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ قالا، فرمایا اس نے، انی، بے شک میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی، بے شک میں، جاعلک، تمہیں بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کے لیے، امام۔ اب اس میں کون سی باتیں ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آزمایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر پورے اترے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید لوگوں کو دی تو انہیں ان کے وطن سے جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر نمرود نے ان کو آگ میں ڈالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی حیل و حجت کے اس آگ میں کود گئے اور اس میں بھی پورے اترے۔ پھر اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اور اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو مکہ کی بھی آب و گیا وادی میں چھوڑ دو اکیلے، تو انہوں نے وہ بھی کر دیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات، پہلے تو سب سے بڑی بات کہ اپنی جان کو لوگ بچانے کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نارے نمرود میں کود کر دکھا دیا کہ میرا پروردگار سچا ہے اور میرا اسی پہ یقین ہے۔ اور پھر اپنی بیوی بچوں کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے، تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے ساتھ جب حکم ہوا تو حضرت اپنی بیوی اور بچوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سمیت اور بیوی کو دونوں کو مکہ میں چھوڑ دیا۔ وہاں بے آب و گیا وادی تھی، کوئی آباد نہیں تھے، پتھر ہی پتھر تھے ہر طرف۔ اور سوچیں کہ ہم لوگ کسی جنگل میں چلے جائیں یا کہیں راستہ کھوجے تو کیا حالت ہوگی، تو وہاں تو پانی تک نہیں تھا، جو تھوڑا بہت کھانا پینا تھا جب وہ ختم ہو گیا تو بی بی پر کیا مصیبتیں نازل ہوئیں۔
उनके पास कुछ नहीं था, तो अपने बच्चे को छोड़कर वो क्या सफ़ा मरवा में भागी फिरी उस पर भी। और अल्लाह ताला ने फिर वो निशानी हमारे आज हाजियों के लिए, उम्रा और हज करने वालों के लिए वो ज़रूरी करार दे दी। तो ये इनामात भी होते हैं। साथ साथ जब आजमाइशों पे इंसान अल्लाह के पूरी उतरता है, अल्लाह ताला हम पे अपना रहम करे। हम इतने अच्छे और काबिल नहीं हैं कि हम कोई आजमाइश जो है उसको पूरा कर सके। और फिर इसी तरह सबसे बड़ी कि औलाद की खातिर इंसान क्या क्या काम कर जाता है। तो जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने बेटे की कुर्बानी कर दो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई भी आगे से जवाब सवाल किसी किस्म का नहीं किया और अपने बेटे को फरमाया कि बेटा मैंने तुम्हें देखा कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। तो बेटा भी इतना फर्मा बरदार, इतना फर्मा बरदार, इतना फर्मा बरदार कि बाप तो माँ बेटे को वादी में छोड़ के चला गया था, लेकिन एक बात आगे से नहीं बोली। सर निगू किया और फरमाया कि अब्बा जान जो आप हुक्म करें आप जल्दी करें कहीं। और देखें इसी तरह फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, कहा अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं बेशक तुझे लोगों के लिए ऐ इब्राहिम लोगों के लिए इमाम बनाने वाला हूँ, यानी कि सरदार। तो वो इंसान जिसकी सब बात मानते हैं, बुलंद मर्तबे वाला। तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इनाम दिया जब ये सारी आजमाइशें जो थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी कर दी। तो काला कहा, किसने कहा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, वह ज़ुर्रिया थी और मेरी औलाद में से भी। अब देखे बाप जो है कितनी जल्दी से अल्लाह ताला से फरमाया कि अल्लाह पाक अल्लाह जल्ला, क्या आप मेरी औलाद को भी नबूवत से सरफराज करोगे, इमाम बनाओगे? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि काला ला यनालु, नहीं पहुंचता मेरा अहद लिज़ालिमीन, जालिमों के लिए या जालिमों तक। अब अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने अपनी औलाद की देखा कितनी की जल्दी से दुआ की और अल्लाह से दुआ की कि या बारिल्लाह मेरी औलाद में से भी इमाम बनाना। तो अल्लाह ने फरमाया कि वो लोग जो जालिम होंगे यानी मुशरिक काफिर होंगे वो नहीं, उन तक मेरा अहद नहीं पहुंचेगा, यानी उनको इमाम नहीं बनाया जाएगा। तो देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए सबसे ज़्यादा नबियों में से हज़रत इब्राहीम ने ही अपनी औलाद के लिए दुआएं मांगी हैं। कहीं रिज़्क़ के लिए मांगी हैं, कहीं खुशहाली के लिए मांगी हैं, कहीं बख्शिश के लिए, कहीं इमाम बना दो, यानी कि मेरी तरह अगर तूने परवरदिगार मुझे पसंद फरमाया तो मेरी औलाद को भी फरमाना। और आज भी देखें तो बाप जो है कितना अपना पसीना जो है अपनी औलाद के लिए बहाता है, रात दिन मेहनत करता है और अपनी औलाद के लिए दुआएं करता है। लेकिन बाज़ ऐसी औलादें हैं कि अपने वालिदैन की नाफरमानी करती हैं, बाप को खुश नहीं करती। बाप के साथ कितना देखा जाए तो बहुत दुख होता है कि बाज़ बच्चे अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। औलाद जो है वो अपने बाप की कदर नहीं करती। बाप रात दिन अपनी औलाद को आला से आला इनामात देने और उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए रात दिन इतनी तगदो करता है कि अपनी जान की परवाह नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने यहाँ इस बात की भी नफ़ी फरमा दी। हालांकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि आपको मैं इमाम बना रहा हूँ। तो यहाँ पैगंबर ज़ादे होना या पीर ज़ादे होना, यहाँ इंसान जो है वो पीछे रह जाता है। यहाँ अल्लाह ने क्या फरमाया कि जालिमों के लिए नहीं, जो फरमा बरदार होंगे वो। और इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब खुतबा हज्जतुल विदा दिया तो आपने फरमाया कि ए मेरे ख़ानदान वालों, तुम बेशक मक्का के मतवली हो और हज के जब हाजी आते हैं हज करने तो उन्हें पानी पिलाने वाले हो, खाना खिलाने वाले हो। क़यामत वाले दिन मेरे पास इस तरह ना आना कि तुम्हारे पास तुम्हारे अमल ना हो। और अपनी बेटी को भी फरमा दिया, क्या मेरी बेटी हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा को रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कि ऐ मेरी बेटी तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हारा बाबा हूँ और मैं तुम्हारी शफाअत करूँगा, बल्कि अपने परवरदिगार की बंदगी करके और जो अल्लाह के अहकामात हैं उनको पूरा करके फिर मेरे पास आना। तो आज हमारे पल्ले कुछ नहीं है
اور سارے لوگ یہی کہتے ہیں جی ہمارا فلاں بزرگ ہمیں بخشوا لے گا، ہمارا فلاں بزرگ ہمیں بخشوا لے گا، ہم اس کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت میں جانا آسان نہیں ہے اور مشکل بھی نہیں ہے۔ آسان اس لیے نہیں کہ اگر ہم برے کاموں کو چھوڑیں گے، جو ہمارے ذہنوں میں جو شیطانی کام ہیں ان کو چھوڑنا مشکل لگتا ہے تو پھر تو جنت مشکل ہو گئی۔ اور اگر ہم ان کو چھوڑ کر اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق، احکامات کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو جنت آسان ہو گئی۔ اور آج ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ انسان دنیا کو ہی پسند کیوں کرتا ہے، کہ یہ تو عارضی ہے، اس کی لذتیں عارضی ہیں، اور وہ جو جس کی لذتیں بھی دائمی ہوں گی اور وہ ہمیشہ رہے گی۔ اور بعض دفعہ تو باپ بیٹے کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، اور بعض جگہ ماں اور بیٹی کا ٹکراؤ ہو رہا ہے کہ کیا ہو گیا ہے، ہم کر لیں گے جب بڑے ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ چیز اچھی لگتی ہے، ہمیں یہ، کیونکہ شیطان نے کہا ہے نا کہ میں بنی آدم کے اولاد جو ہے، یعنی بنی آدم کے سامنے اس طرح سے ان کی آرزویں اچھی بناؤں گا کہ یہ برے کو بھی اچھا سمجھیں گے۔ تو اس آیت کے آخری حصے میں فرمایا گیا کہ جو ظالم ہوں گے ان پر میرا عہد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے مطابق اپنی اولادوں کو بھی سمجھانے کی توفیق دے اور ہمیں خود بھی عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ امت بن کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں۔ کوشش کرنی ہے، کوشش کرتے رہنا ہے۔ دنیا دار ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں اور غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں، لیکن اگر شروع سے ہی بتا دیا جائے بچوں کو تو شاید کہ بڑے ہونے تک ان کے دل میں یہ باتیں بیٹھی رہیں اور وہ دین کی طرف آ جائیں اور لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے اور دین سے محبت، اسلام سے محبت عطا کرے اور ہماری اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو دینی اور دنیاوی تمام ترقیاں عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔